یہ غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم خود اللہ، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سلسلہ فاتح سندھ محمد بن قاسم، ہم نے اپنے پارٹ 1 جو انٹروڈکشن پر مشتمل تھا اسی کا حصہ، یعنی یہ بھی انٹروڈکشن پر ہی مشتمل حصہ ہے، کچھ طوالت سے بچنے کے لیے ہم نے اسے سیکنڈ پارٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ جو کتاب کی مختلف جو ہے نا وہ مصنفین جنہوں نے کتب لکھی ہیں تاریخ سندھ پر، ان کی سند اور ان کی کہاں سے یہ معاملہ کتابیں بنی، کہاں سے لکھی گئیں، کس نے ترجمہ کیا، وہ رائٹرز کون تھے، کہاں سے آئے، اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی کلپ والے ایک صرف فقط چچ نامہ جو بک ہے یا تحفۃ الکرام ہے یا علی کوفی جو رائٹر ہے یا اسی طرح سے مدائنی یا دیگر جو رائٹرز ہیں تاریخ سندھ پر، ان پر ایک کلپ انشاءاللہ الگ بنائیں گے۔ تاریخ اسلام میں اللہ کریم نے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے بہادر مردان عساکر عطا فرمائے، جن میں خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، سلطان محمود غزنوی، عقبہ بن نافع، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان، موسیٰ بن نصیر، سلطان محمد فاتح، اور جس نے سندھ کو باب الاسلام بنایا جو کہ ہمارا موضوع ہے، یعنی محمد بن قاسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مردان مجاہدان اسلام تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے۔ چونکہ مسلمانوں کی فتوحات الحمدللہ دنیا بھر میں تیزی سے جاری تھی، اندلس سے لے کر اور دیگر مختلف یعنی افریقہ سے لے کر اور دنیا کے مختلف ممالک کی طرف الحمدللہ مجاہدان عرب اسلام کی دعوت لے کر پیغام لے کر گئے ہوئے تھے، اور بہت ساری جگہوں پر اسلام کی الحمدللہ دعوتیں پہنچنے کے بعد اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اسی طرح سے تجارت کے معاملات بھی قافلے سفر کرتے تھے۔ سری لنکا میں ایک مسلمانوں کا چونکہ ویسے قافلے آتے جاتے تھے، تو اس میں قافلے میں جو مسلمان وہاں عرب کے گئے ہوئے تھے ان میں چند لوگوں کی یعنی سمجھ لو کہ وہ انتقال کر کے موت ہو گئی، اور ان کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بما مال سری لنکا کا جو راجہ تھا اس نے مسلمانوں کے جو لیڈر تھے ان سے اچھے مراسم قائم کرنے کے لیے، تعلقات استوار کرنے کے لیے بڑے جو نا تحفے طائف پیش کر کے ان کو اور بما ساز و سامان کے اس قافلے کو بڑے عزت و اکرام کے ساتھ پانی والے آبی راستے کے ذریعے، کشتی کے ذریعے عرب کی جانب روانہ کیا، اور بیچ میں جب انڈس ویلی کی طرف سے یہ کشتی گزرتی ہے تو تاریخ دان مورخ یہ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ راجہ داہر کی اس وقت میں حکومت تھی، اور اس کے جو سپاہی تھے سمجھ لیں کہ بدماش، یہ بحری قزاق تھے جو کشتیوں کو لوٹا کرتے تھے، مال چھینا کرتے تھے، لوگوں کو مار دیا کرتے تھے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب تھی، کوئی قانون نام کی چیز نہیں تھی، اور اونچ نیچ طبقات کے اندر پورا ماحول بگڑا ہوا تھا۔ صدیوں سے مقامی لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہی تھی۔ تو بہرحال جب مسلمانوں کا قافلہ راجہ داہر کی حکومت کے اندر جب کڈنیپ ہوا تو اس وقت میں اس قافلے کے اندر مسلمانوں کے چند انتقال شدہ جنازے بھی تھے، مورخ یہی بتاتے ہیں، اس میں بیوائیں تھیں، بچے تھے، بڑے تھے، بوڑھے تھے، اور کنہوں نے یہ بتایا انشاءاللہ تاریخی اوراق سے ہی اس کو ثابت کریں گے، اور ان کی کتب پر انشاءاللہ ہم حوالے جات بھی پیش کریں گے آنے والے سلسلوں میں۔ بہرحال اس کے بعد جب ان عورتوں کی چیخ و پکار حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بھتیجے، اپنے داماد محمد بن قاسم کو بھیجنے سے قبل، یہ مہم سر کرنے سے قبل، محمد بن قاسم نے خط لکھا جو کہ راجہ داہر کو، اس نے کہا کہ یوں اس طرح سے معاملہ ہوا ہے، اور کشتی کو کسی نے بحری قزاق یا کسی نے بہرحال کڈنیپ کیا، یہ معاملہ ہوا ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے، تو آپ انہیں فی الفور جو ہے نا وہ رہا کروائیں، اور جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ تو راجہ داہر نے تکبرانہ انداز میں تمسخر کے حوالے سے ایک جواب بھیجا کہ یہ بحری قزاق لوٹتے اور میری اگرچہ حد ریاست میں تو پائے جاتے لیکن میری یہ یہاں ایک بھی نہیں چلتی، مجھے یہ مانتے نہیں ہیں،
تو لہٰذا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. لازمی بات ہے کہ جو بندہ راجہ اس کی ریاست ہو، اس کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو اور راجہ اٹھ کر خود یہ کہے کہ میری انڈر سپرویژن ضرور یہ سلطنت کا حصہ آتا ہے لیکن مجھے یہ بات بندہ مانتا نہیں ہے، تو محمد اپنا حجاج بن یوسف نے پھر اس مہم کو سر کرنے کے حوالے سے یہ قافلہ بھیجا. اور پھر جب محمد بن قاسم 92 ہجری کے اندر یہ مرد مجاہد، مرد اسلام، محسن انسانیت، محسن اسلام، جب سندھ میں دیبل کے راستے سے، اچھا دیبل کی حدود کیا ہے انشاءاللہ اس پر بھی آنے والے کلام میں ہم انشاءاللہ جو ایپیسوڈز ہوں گے ایک ساتھ ہوں گے اس پر ذکر کریں گے. بہرحال جب داخل ہوتے ہیں تو 6000 کا فقط ان کا لشکر ہوتا ہے اور سامنے 40,000 50,000 اپنا راجہ داہر کی سمجھ لیں کہ حکومت اور سپاہی اور فوج اور سلطنت ہوتی ہے. تو یہ ایک 17 سالہ نوجوان، اور یہ اپنی دیکھیں اس کی اسٹریٹجی کتنی کمال کی تھی، کس طرح سے اس نے انڈس ویلی آبی راستوں کو پار کیا اور سندھ کو فتح کیا اور کس طرح سے یہ آگے بڑھا. بہرحال قافلہ تو جب وہاں پر سری لنکا کا انہوں نے کڈنیپ کیا اور محمد بن قاسم جب آئے، اسے قبل جو خط جو روانہ کیا تھا حجاج بن یوسف کو اور اس کا جواب بھی تو یہ آیا تھا. اس کے بعد جب محمد بن قاسم نے بھی خط جو تھا وہ حجاج بن یوسف کو لکھا، اسے کہا کہ آپ اسلام کی دعوت ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرو یا اپنے ہی مذہب پر رہو اور ایک مائنر اسلامک ٹیکس جزیہ وہ ادا کرو، ورنہ تلوار ہمارا فیصلہ کریں گی. تو محمد بن قاسم کو راجہ داہر نے یہ جواب لکھا کہ تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو. تو محمد بن قاسم نے جواب لکھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے. یقیناً اس وقت میں ہندوستان کے حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ وہاں مقامی لوگ، اس میں 2 قومیں ہندوؤں کی حوالے سے جیسے شودر برہمن ایک ہائی رائل سمجھ لیں کہ کاسٹ کہلائی جاتی تھی، اور جو شودر تھے وہ لیبر کیٹیگری کے اندر آتے تھے، اور ایک بدھزم کے حوالے سے یا بدھ مت وغیرہ ان کا جو طبقہ تھا وہ بھی بہت سمجھ لیں کہ ہندو دھرم میں برہمن کی جو نظر میں راجہ داہر والے اور اس کے ماننے اور جاننے اور اس کے گھرانے کی نظر میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیچ طبقہ کہلاتا تھا. اور اگر ان کی عورتوں کی عصمت رسی کی جائے اور وہیں روڈ رستوں پر ان کو مار دیا جائے، ان کے کپڑے تک اتار دیے جائیں، تو کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں تھا، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا تھا، کوئی مطلب انسانی حقوق کو اتنا پامال کیا جا رہا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. تاریخ میں یہ سارے اوراق سیاہ اوراق اس معاملہ سے بھرے ہوئے ہیں. محمد بن قاسم جو کہ فقط 6000، بعض روایتوں میں 12000 بھی ہے، تو بہرحال یہ زیادہ تر جو اتفاق ہے مورخین کا وہ 6000 کا لشکر تھا. اور جب یہ نوجوان جب وہاں پر آیا تو جہاں محمد بن قاسم نے قدم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی، جسے ہم تاریخ میں خوش بختی کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ خوش بختی تھی. محمد بن قاسم نے جہاں قدم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اچھے انداز میں جو نا فتح نصیب فرمائی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل اتنا تھا کہ توکل اتنا مطلب کامل تھا، اور وہ اتنے نیک تھے، قرآن سے اتنی محبت تھی، اور فرائض کے علاوہ نوافل کے اندر اتنے مشغول ہوتے تھے. اوراق جو تاریخ کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں مجھے ایک واقعہ نظر آیا کہ راجہ داہر نے جب دیکھا کہ بہت سارے سپاہی، یعنی مثال کے تو راجہ داہر کا ایک سپاہی راجہ داہر کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میں جو ہے نا جب قافلہ لے کر گیا تو وہ سامنے جب مسلمانوں کا جو عرب کا قافلہ آیا ہے وہ اتنی تیزی سے ہمارے نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے، فوجیوں کو، کہ ہمیں جو ہے نا مجبوراً بھاگنا پڑا. تو راجہ داہر نے کہا کہ وہ کتنے لوگ تھے؟ تو کہا کہ اندازہ یہی ہے کہ 6000 لوگ ہوں گے. تو اس نے راجہ داہر نے کہا کہ تم کتنے تھے؟ تو کہا کہ 30,000 تھے، لیکن جب جاتے تھے تو 10,000 9,000 ہمارے بیچ سے ہی بھاگ جاتے تھے، ہمیں دھوکہ دیتے تھے. کچھ ان کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کے بعد راجہ داہر کے سپاہی نے کہا کہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمانوں سے، چونکہ وہ پہلے دعوت دیتے تھے، وہ جنگ کی پہل نہیں کرتے تھے، اور پھر سیکنڈ آپشن رکھتے تھے جزیہ کی، اور تھرڈ آپشن ان کا ہوتا تھا اگر تم نے جنگ کی پہل کی تو جواباً ہماری بھی تلوار اٹھے گی. اس سے متاثر ہو کے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے. محمد بن قاسم کی حقیقتاً جو فتح تھی اس کا اقبال نے خوب جو ہے نا ایک شعر کہا ہے کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر.
ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر راجہ دائر نے جب دیکھا کہ شکست ہمارے قریب ہے تو اس نے حسین ملکہ حسن خواتین جو تھیں انہوں نے محمد بن قاسم کے پاس بھیجا کہ کیوں نہ اس خواتین اور حسن کے وار سے اسے شکست دی جائے. تو جو ایک خیمہ لگا ہوا تھا محمد بن قاسم کا، باہر سپاہی کھڑے تھے. جب ملکہ حسن ایک بہت حسین دوشیزہ اور دیگر جو خواتین تھیں وہ آئیں اور کہا کہ ہم محمد بن قاسم سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں. جب محمد بن قاسم کو سپاہیوں نے بتایا کہ کچھ خواتین آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس وقت محمد بن قاسم قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے. تو جب خواتین اندر آئیں تو محمد بن قاسم کو کہا کہ آپ نوجوان ہیں، عمر بہت کم ہے، کیوں اپنی موت کو دعوت دینا چاہتے ہیں، کیوں اپنی تباہی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر جنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے. تو محمد بن قاسم نے کہا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے اور نہ ہم جنگ کرنا چاہتے تھے، بلکہ ہم نے تو امن کا پیغام بھیجا ہے، اور یہ ظلم اور زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن ہمیں مجبوراً اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے. بہرحال ایک طویل ملاقات رہی، بہت سارے معاملات رہے. تو اس حسینہ نے کہا کہ آپ جوان ہیں اور اتنی دیر گفتگو میں ایک نگاہ بھی ہم تک اٹھائی نہیں، آپ انسان ہیں تو کیا آپ کے اندر دل موجود نہیں؟ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ دل تو موجود ہے. تو پھر اس حسینہ نے کہا، جو ملکہ حسن تھی، اس نے کہا تو اگر آپ کے پاس نوجوان بھی ہے، دل بھی ہے، تو کیا کبھی کسی کو دل دیا نہیں؟ تو اس نے محمد بن قاسم نے کہا کہ دل تو ہے لیکن میں دل بھی دے چکا ہوں. تو پھر ملکہ حسن نے کہا کسے دیا؟ تو گویا کہ محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. ہم دل مصطفیٰ کریم کی بازار میں بیچ چکے ہیں، ہمارا سودا مصطفیٰ کی بازار میں ہو چکا ہے. گویا کہ ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے سودا کر دیا، اور میرا دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور ہے. تو بہرحال وہ ملکہ حسن جو خاتون آئی تھی اس کا وار بھی ناکام گیا. یہ نوجوان محمد بن قاسم 17 سالہ لیکن رے کا گورنر بھی تھا. آج کا 17 سال کا نوجوان شاید 9th یا میٹرک بڑی مشکل سے پاس کرتا ہے. محمد بن قاسم کی اگر ہم دیکھا جائے کہ اس سے پہلے کہ ہم محمد بن قاسم کی فتح سندھ کی مہم کو دیکھیں، اس وقت کے سیاسی محرکات کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا. یہ وہ وقت تھا کہ ان کے عراق اور پرشیا کے گورنر حجاج بن یوسف اور سلطنت کے چاروں طرف بڑی بڑی جنگیں مہمات روانی کی ہوئی تھی. اس پر بھی انشاءاللہ نظر کریں گے. اور اب ہمارا جو اگلا سلسلہ ہوگا وہ تو تاریخی جو یہ حوالہ جات کتب ہے، پہلے ان کی سند پر، اور پھر جب سند ثابت ہوگی کتاب کی انشاءاللہ تاریخ کی جو کتب بھی نہیں ہے اس پر جب کلام ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اگر سلسلہ شروع کریں گے. ایک تو راجہ داہر کی شخصیت کیا تھی اور اس کی حمایت کرنے والے لوگ اس کی کیوں حمایت کرتے ہیں، اور محمد بن قاسم کا سندھ میں داخل ہونا، اور پھر داخل ہونے کے بعد کس طرح سے اس نے ایڈمنسٹریشن قائم کی. انشاءاللہ یہ آنے والے سلسلوں میں وقتاً فوقتاً ہم بیان کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.